بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج کے سوالوں کے جواب ہم دینے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی بھول سے 4 رکعت فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنا شروع کر دے اور خیال آیا کہ یہ نہیں پڑھا اور وہیں رک جائے تو کیا اس صورت میں سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ دیکھیں، فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت کا ملانا یعنی سورہ فاتحہ کے بعد آگے قرأت کرنا یہ مسنون نہیں ہے، تو لہٰذا سورت اگر کسی نے پڑھ لی ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں تو یہ سنت کے تو خلاف ہوگا، لیکن سجدہ سہو اس سے واجب نہیں ہوگا۔ سوال کرتے ہیں اگر فرض سنت نفل نماز میں سجدہ سہو کی ضرورت ہوئی اور سجدہ سہو نہ کر کے دونوں سلام پھیر دیا تو کیا اس صورت میں نماز ہوگی یا نہیں؟ فرض نماز یا نفل نماز یا سنت کوئی بھی ہو، اگر سجدہ سہو واجب ہوا تھا، آپ نے دونوں سلام پھیر دیا ہے، تو دونوں سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا ہے جس سے سامنے والا یہ سمجھے کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو دونوں سلام پھیرنے کے بعد بھی آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں۔ تو اگر دونوں سلام پھیرنے کے ترنت بعد یاد آتا ہے کہ آپ نے یہ واجب چھوڑا تھا، آپ سے سہو غلطی ہوئی تھی، تو اسی وقت آپ سجدہ سہو کر لیں گے تو نماز ہو جائے گی۔ اگر کافی دیر ہو چکی تھی اور کچھ ایسا عمل کر لیا تھا جو نماز میں نہیں کرنا چاہیے تو نماز دہرا لیا کریں۔ سوال اگر فرض نماز کی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہیں پڑھی اور رکوع میں چلا گیا، پھر سجدہ سہو بھی نہیں کیا تو کیا اس صورت میں نماز ہوگی یا نہیں؟ نماز دہرانی پڑے گی یا نہیں؟ اگر فرض نماز کی دوسری یا پہلی رکعت میں سورت نہیں ملائی آپ نے، یعنی کوئی قرأت نہیں کی سورہ فاتحہ کے بعد اور سلام پھیر دیا دونوں طرف، تو جو شکل میں نے بیان کی یہ بھی اختیار نہیں کی اور سجدہ سہو نہیں کیا تو آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی اگر وقت نماز کا موجود ہے تو۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیا فرض نماز کے سجدوں میں دعا مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیں، فرض نماز کے سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ تک ثابت ہے، تو فرض نماز کے سجدوں میں دعا مانگنا خلاف سنت ہے، اس لیے بہتر ہے کہ فرض نماز کے سجدوں میں دعا نہ مانگی جائے۔ اس کے علاوہ نفل نمازوں کے سجدوں میں دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن دعا عربی میں ہی ہونی چاہیے۔ اگر اردو، انگریزی یا فارسی زبان استعمال کریں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو فرض نماز کے علاوہ نفلی نمازوں کے سجدوں میں دعا مانگ سکتے ہیں، بشرطے کہ عربی زبان سے واقفیت ہو اور عربی زبان میں دعا مانگی جائے تو۔ سوال السلام علیکم مفتی صاحب، ہم لوگ کنسٹرکشن سائٹ پر کام کرتے ہیں، وہاں انگلش سیٹ لگی رہتی ہے اور وہ کافی گندے بھی ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر اس کا یوز کیا جا سکتا ہے۔ بھائی، کھڑے ہو کر یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ کو یہ اندیشہ نہ ہو کہ اگر کھڑے ہو کر کے پیشاب وغیرہ کریں گے تو چھینٹ پڑے گی، تو چھینٹوں سے بچتے ہوئے کھڑے ہو کر بھی استنجا کر سکتے ہیں، ناپاکی نہ ہو اس میں۔ السلام علیکم، کیا عقیقہ کرنا ضروری ہوتا ہے؟ ضروری سے مراد آپ کی کیا فرض واجب ہے؟ تو نہیں، عقیقہ کرنا فرض یا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے، بہتر ہے کہ عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ اگر کسی نے نہیں کیا تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا اور اس کی شادی میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، لیکن افضل ہے کہ عقیقہ کیا جائے۔ اگر وسعت ہے تو، وسعت نہیں ہے تو قرضہ مانگ کر کے عقیقہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور سلام کر کے بعد پوچھتے ہیں کہ راجستھان سے کہ بہت سے لوگ پیسے کی بڑھوتری کے لیے LIC کرواتے ہیں، کیا LIC کروانا بھی حرام ہے؟ جی ہاں، LIC کا جیون بیمہ یا کوئی بھی بیمہ کروانا جائز نہیں ہے۔ اگر بینک میں جمع پیسوں پر بیاج بڑھتا ہے تو کیا وہ پیسے کھانا بھی حرام ہے؟ بالکل حرام ہے، یعنی جو پیسے کی بیاج بڑھتی ہے نا، تو جو بیاج کا پیسہ ہے وہ کھانا حرام ہے۔ قرآن میں سود کی ملامت کی گئی ہے سود کھانے والوں پر، اور سود کے بارے میں ایسا سخت حکم ہے کہ کسی گناہ کے بارے میں ایسا حکم نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ نے فرمایا کہ اگر تم سود کھانا نہیں چھوڑتے، سود کا لین دین نہیں چھوڑتے ہو تو اللہ اس کے رسول کی تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو سود کی رقم کو کھانا، سود دینا، سود لینا یا سود پر گواہ بننا یا سود کے معاملات کو لکھنا سب کا سب حرام ہے، سب پر لعنت دی گئی ہے، اس لیے سودی لین دین سے بالکل بچیں۔ قنوج سے سوال یہ ہے کہ نماز میں بہت سے گندے خیالات آ جائیں تو کیا حیا کے خلاف ہو؟ اگر اس حالت میں نماز ہوگی، بھائی نماز میں گندے خیالات نہ آئیں اس کے لیے آپ کو نماز میں دھیان دینا چاہیے، نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرنا چاہیے۔ قرآن سورہ مومنون کی آیات قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔
خشوع اور خضوع دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک کا معنی ہوتا ہے کہ اپنے بدن کو، اپنے اعضاء کو اللہ کے سامنے پیش کر دینا. ایک ہے اپنے آپ کو ہی، یعنی اپنے قلب کو، اپنی نیت کو اور اپنے خیالات کو اور اپنے تصورات کو بھی اللہ کے سامنے جھکا دینا. تو دونوں صورتیں ضروری ہیں نماز میں. لہذا اگر گندے خیالات آتے ہیں تو بہرحال نماز تو نہیں ٹوٹتی، لیکن آپ کو ان خیالات کو رفع کرنے کے لیے تدبیریں کرنی چاہیے. نماز میں دھیان دیں اور جو کچھ آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس کا مطلب بھی سیکھ لیں. سورہ فاتحہ کا مطلب سیکھ لیں، سورتوں کا مطلب جان لیں اور تسبیحات کا مطلب جان لیں. تو مطلب کو سمجھتے ہوئے اگر نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ خیالات نہیں آئیں گے. باقی جو خیالات آتے ہیں ان کو اگنور کرتے رہیں، اوائڈ کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، اسی طرح انشاءاللہ ایک دن ختم ہو جائیں گے. سوال پوچھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز پڑھنا کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ بھائی جمعہ کی نماز فرض ہے، اس لیے کہ دلیل قطعی سے ثابت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب جمعے کے لیے آواز دی جائے تو بھاگو اللہ کی طرف. تو جمعے کی نماز فرض ہے، واجب نہیں ہے. اگر جمعہ کی نماز واجب ہوتی تو اس دن ظہر کی نماز ختم نہ ہوتی. ظہر کی 4 رکعات کو بھی منسوخ کر دیا، اس لیے کہ جمعہ کو فرض کیا گیا ہے. تو جمعہ کے دن ظہر کی نماز اس لیے ختم ہے، اس لیے کہ جمعہ کی نماز فرض ہے. اگر جمعہ فرض ہوتی تو ظہر کی فرض نہ ہوتی اور واجب ہوتی تو جمعہ کی فرض بھی 4 رکعت ادا کی جاتی. سوال پوچھتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ کسی گھروں میں کسی کی موت ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بیمار ہوتا ہے تو عورتیں اس کے نام کی ڈوری خود باندھ لیتی ہیں اور بچوں کو بھی باندھ دیتی ہیں تاکہ وہ بیماری سے صحیح ہو جائے. کیا یہ سب صحیح ہے؟ تفصیل سے بتائیے. بھائی شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ سب فرضی اور بالکل بیکار سی باتیں ہیں. شریعت میں وہ حکم ہے کہ بیمار ہو جاؤ تو صدقہ کرو، علاج کرو، بس ٹھیک ہو جاؤ گے. باقی نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، ڈورے یا دھاگے باندھنے سے نفع نقصان رفع نہیں ہوتا ہے. تو ان عقائد کو ختم کرنا چاہیے، اپنے گھروں میں بھی منع کرنا چاہیے. سوال پوچھتے ہیں السلام علیکم، اگر کسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں تو کیا لڑکی کے گھر والوں سے خود ہی بات کر سکتے ہیں رشتے کے لیے یا کسی اور سے ہی کہلوانا چاہیے؟ بہتر یہ ہے کہ کسی بڑے سے کہلوائیں، اپنے باپ ابا سے، اماں سے، چاچا سے، ماموں سے، خالہ سے، پھپھو سے یا کسی اور سے. اگر کوئی نہیں ملتا تو آپ خود بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سوال جو کچھ لکھا ہے اس کو بعد میں پڑھتے ہیں. سوال پوچھتے ہیں امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے آخری رکعت میں بھول سے امام سے پہلے اگر سلام پھیر دیا تو کیا کرنا ہوگا؟ جاوید صاحب کرلا پورب ممبئی، بہت ہی بہترین انداز میں سلام کیا ہے اپنے نام اور پتے کے ساتھ میں. یہ سب سے اچھا طریقہ مجھے لگتا ہے سوال کرنے کا. ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ نام کے ساتھ میں سوال کریں گے تو ہمیں بھی اچھا لگے گا، ہمیں بھی پتہ چلے گا کہ کہاں سے آپ سوال کر رہے ہیں، کون صاحب ہیں، تو ہمیں بھی خوشی ہوگی. بہرحال پوچھتے ہیں کہ امام سے پہلے اگر باجماعت نماز میں سلام پھیر دیا تو نماز کا حکم؟ بھائی نماز ہو جائے گی لیکن بلا عذر ایسا کرنا مکروہ ہے، اور مکروہ تحریمی ہے، یعنی گناہ بھی ہوگا اس سے، لیکن نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میں کافی دنوں سے دیکھ رہا ہوں اس گروپ میں کچھ سوالات تو ٹھیک آتے ہیں لیکن کوئی بھائی ایسے سوالات کر بیٹھتے ہیں کہ بس کیا ہی کہا جائے. مفتی صاحب کا تو کام یہ ہوتا ہے کہ جو سوال ہمارے دائرے سے باہر ہوں، ہماری سمجھ میں نہ آئیں، ان کا حل کریں. لیکن کچھ بھائی سوال تو بس کچھ کامن سینس خود میں بھی ہونا چاہیے کہ کیا ہم پوچھ رہے ہیں. بھائی حضرت بات یہ ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، قابل ہیں، لیکن ہر بندہ پڑھا لکھا اور اتنا قابل نہیں ہوتا کہ اس کو علم ہو سکے. تو لہذا دین کی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی ہو اس کو پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کامن سینس کی بات، اسلام کامن سینس سے نہیں چلتا، اسلام قرآن اور حدیث سے چلتا ہے. تو بہرحال سوال کیا جا سکتا ہے. اگر سوال دینی معلومات سے ریلیٹڈ ہو تو سوال کیا جا سکتا ہے، چھوٹا سوال ہو، بڑا سوال ہو. حتیٰ کہ پہلا کلمہ بھی اگر پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، یا نکاح اور طلاق کے مسائل ہو تب بھی پوچھ سکتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے ان سوالات کے کرنے میں، کرنے دیجئے ان کو. آپ کو علم ہوگا لیکن ہر ایک کو علم نہیں ہوتا ہے، تو بہرحال کوئی حرج کی بات نہیں. ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ پوچھتے ہیں کہ کیا فون پر نکاح ہو سکتا ہے؟ بھائی دیکھو فون پر نکاح نہیں ہو سکتا. نکاح کے لیے شرط ہے کہ ایجاب اور قبول کی مجلس ایک ہو. تو فون آپ یہاں ہیں، بیوی وہاں ہیں، تو اس طرح نکاح نہیں ہو سکتا. البتہ اس میں ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ جو دولہا یا دلہن غیر حاضر ہو تو وہ اپنا وکیل کسی کو بنا دے، تو پھر وکیل اس نکاح کی مجلس میں ان کی طرف سے ایجاب یا قبول کرے. مثلا آپ سعودی میں ہیں، آپ کی یعنی ہونے والی جس سے شادی ہے وہ بیوی آپ کی یہاں ہے، تو آپ براہ راست فون پر نکاح قبول نہیں کر سکتے کہ ہاں مجھے قبول ہے. آپ انڈیا میں کسی کو وکیل بنائیں گے، آپ اس سے کہیں گے کہ بھائی میری طرف سے میں تجھے وکیل بناتا ہوں، تم میری طرف سے قبول کر لو، تو پھر یہ نکاح درست ہے.
تو اس طرح وکیل کے ذریعے سے نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن ہماری ذاتی اگر رائے آپ پوچھیں گے تو ہماری رائے یہی ہے کہ لڑکا لڑکی ایک مجلس میں موجود ہوں اس وقت میں نکاح ہو، اس لیے کہ بہت سارے شبہات ہوتے ہیں، ہر ایک کو علم نہیں ہوتا، تو اس سے معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں نکاح کے۔ تو بہرحال یہ سوالات آج کے تھے، یہ کل جوابات دینے تھے لیکن مشغولیت کی وجہ سے ہم نہیں دے سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔